الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. انسان کی بہترین کمائی درود شریف ہے. زندگی کا خوبصورت وقت وہ ہے جو درود شریف پڑھنے میں گزر رہا ہے. حشر کے میدان میں انسان فخر کرے گا اور شکر کرے گا کہ اس نے زندگی کے اوقات درود شریف پڑھنے میں گزارے ہیں. زندگی کی بہترین کمائی درود شریف ہے. باقی کمائیاں یہاں ہی رہ جائیں گی، نیک اعمال کی کمائی آخرت میں بھی ساتھ جائے گی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. اس دفعہ سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. 1442 سال گزر گئے سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے. جب حضور نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی 1442 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اب 43واں سال شروع ہو چکا ہے. اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے، یہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے. جب بھی سال شروع ہو تو یہ ہمیں بہت ساری دعوت فکر دیتا ہے. ہر کاروباری شخص روز حساب کرتا ہے، ہفتے بعد حساب کرتا ہے، مہینے بعد حساب کرتا ہے کہ میں نے خرچ کیا کیا، میں نے کمایا کیا، میرا کاروبار نفع میں جا رہا ہے یا نقصان میں جا رہا ہے. تو سال کے بعد تو کم از کم ہمیں بھی حساب کرنا چاہیے کہ میں جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں یا دوزخ کے راستے پہ جا رہا ہوں. میری زندگی نفع میں جا رہی ہے یا نقصان میں جا رہی ہے. اور اگر سال کے بعد بھی ہم آخرت کے حوالے سے اپنا نفع نقصان نہیں سوچتے تو کہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی ختم تو نہیں ہو گئیں، کہیں دماغ معوف تو نہیں ہو گئے، یا کہیں ہم آخرت سے بے پرواہ تو نہیں ہو گئے. مسافر اور آوارہ گرد ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. چلتے دونوں ہی ہیں. جو آوارہ گرد ہے وہ بھی چل رہا ہے، جو مسافر ہے وہ بھی چل رہا ہے. لیکن آوارہ گرد بغیر مقصد بغیر منزل کے چل رہا ہے،
اور مسافر وہ ہے جو ایک ہدف سامنے رکھ کے اس ہدف کی طرف چلتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے آوارہ گرد محنت زیادہ کر رہا ہو، یہ عین ممکن ہے آوارہ گرد زیادہ چلتا ہو اور مسافر محنت تھوڑی کر رہا ہو، لیکن کس کا چلنا فائدے میں ہے؟ مسافر کا۔ وقت ہم بھی گزار رہے ہیں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں گزر رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ 1442 گزر گیا، 1443 ہجری آ گیا، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ذہن کسی ہدف کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے یا ہمارا ذہن آوارہ گرد ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے جسم تو آوارہ گرد نہیں ہے، آپ سارا دن سڑکوں پہ تو نہیں پھرتے، لیکن گھر بیٹھ کے بھی لوگوں کے ذہن آوارہ گرد ہو گئے ہیں۔ مسافر اور آوارہ گرد میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مسافر اس راستے پہ چلتا ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے، اور آوارہ گرد جدھر ذہن آیا ادھر چل پڑا، جدھر خیال آیا ادھر چل پڑا۔ وہ کسی نظم و ضبط کا پابند نہیں ہوتا، وہ خواہشوں کا غلام ہوتا ہے۔ جو خواہشوں کا غلام ہے، ذہن نے جو سوچا ادھر دوڑ لگا دی، یہ تو آوارہ گردی ہے، ذہنی آوارہ گردی ہے۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے، جو اس راستے کو نہیں چھوڑتا جو راستہ منزل کی طرف لے کے جا رہا۔ سال کے آغاز میں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ پچھلے سال میں نے کتنی نمازیں چھوڑیں، پچھلے سال میں نے کتنے گناہ کیے، کیا اس رویے کو میں جاری رکھوں یا سال کے آغاز میں پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر یہ سال نیکیوں میں گزارنے کا ارادہ کروں؟ یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جیسے پچھلا سال گزرا ہے سستی میں، غفلت میں، یہ سال بھی ایسے ہی گزر جائے۔ تو سال کے آغاز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال ہو اور اس وقت سے ہم آخرت کما لیں، آخرت کمانے کے لیے یہ ایک زندگی ہی ملی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی 70-80 سال، آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، آپ اس کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں۔ یہ 70-80 سال جو ہے نا، یہ آپ کا انٹرویو ہے کہ آپ آخرت میں کیسی زندگی چاہتے ہیں۔ خواہشوں کے پرندوں کو آزاد نہ چھوڑ دیں، یہ خواہش کے پرندے موسموں کا خیال نہیں کرتے۔ انسان ہر موسم میں ہر خواہش کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا بال کالے نہیں اب سفید ہو گئے ہیں، اب مجھے بچوں والی یا جوانوں والی آرزویں نہیں باندھنی چاہیے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا۔ خواہشوں کے پرندوں کو اگر آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ ہمیشہ نفس اور دنیا کی خواہش ہی کرتے رہیں گے۔ آئیں سال کے آغاز میں اپنا احتساب بھی کریں، پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، اور یہ جو 1443 ہجری کا سال شروع ہوا ہے، آج پہلے جمعۃ المبارک پہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ سال ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، والدین کا ادب کریں گے، رزق حلال پر اکتفا کریں گے۔ بعض لوگوں نے اپنے دلوں کو ایسا غم لگا لیا ہوتا ہے کہ وہ غم اور کچھ سوچنے ہی نہیں دیتا، بندہ ہر وقت اس غم میں پگھلتا رہتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سستی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے دل میں کوئی حزن، کوئی غم تو نہیں ہوتا، لیکن ویسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وقت ہے، ٹھہر کے نماز پڑھ لوں گا، ٹھہر کے یہ کام کر لوں گا، سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دل کے اعتبار سے ذرا کمزور ہوتے ہیں، جب نئے چیلنج سامنے آ جائیں تو وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، وہ زندگی کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ نئے مسائل
کو فیس نہیں کر سکتے، گھبرا جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں معاشی مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، قرضوں کا بوجھ ہوتا ہے، وہ اس بوجھ تلے ہی دبے رہتے ہیں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر دوسروں کا تسلط ہوتا ہے اور یہ بیچارے اپنے ان اعلیٰ افسروں کے آگے بول نہیں سکتے، ان کے تسلط میں رہتے ہیں اور اپنا وقت صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جس میں ان تمام بیماریوں کا علاج بتا دیا ہے۔ اندرونی غم جو آدمی کو ہر وقت پریشان رکھتا ہے اس سے بھی نجات، سستی اور غفلت سے بھی نجات، اور اسی طرح دل کی بزدلی کہ نئے چیلنجز کا وہ سامنا نہیں کر سکتا، اس سے بھی نجات، قرضے سے بھی نجات اور لوگوں کے تسلط سے بھی نجات۔ جس ایک دعا میں حضور نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں کہ اللہ سے مانگو، آئیں آج سال کے آغاز میں مل کے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اندرونی غموں سے بھی نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں غفلت اور سستی سے بھی نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دل کی کمزوری کہ نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے انسان اپنے آپ کو لائق اور قابل نہیں سمجھتا، اس سے بھی نجات عطا فرمائے اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ عربی زبان میں اس دل کی کمزوری کو کہتے ہیں جبن، کہ بندہ نئے حالات پیدا ہوئے، بندہ گھبرا گیا۔ تو آئیں مل کے وہ دعا پڑھتے ہیں جس میں حضور نے اللہ کی پناہ مانگی اور ان چیزوں سے نجات کا سوال کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ 8 چیزوں کا ذکر حضور نے اس دعا میں فرمایا ہے۔ ہم اور حزن یہ غم ہیں، عجز اور کسل لاچارگی اور غفلت و سستی، جبن اور بخل دل کی بزدلی، دل کی کمزوری، دل کا چھوٹا پن، اور بخل کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، غلبۃ الدین قرضے کا بوجھ، قہر الرجال لوگوں کا تسلط۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں، میں سکھانے آیا ہوں۔ حضور نے اللہ کی عبادت بھی سکھائی ہے، حضور نے شریعت بھی سکھائی ہے، اور حضور نے رب سے مانگنا بھی سکھایا ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو اکثر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، تو ان 8 چیزوں سے جو انسان کے ذہن کو پریشان رکھتی ہیں یا جن کی وجہ سے انسان ایک ہدف کی طرف، منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتا، ان 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور اعوذو کا ایک مطلب یہ ہے، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ان چیزوں سے مجھے بچا لے، اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اس دعائے نبوی کا واسطہ اللہ تعالیٰ یہ سال ہمیں امن و سلامتی اور خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قوم اپنے طریقے کے مطابق سال کا آغاز کرتی ہے۔ کچھ قومیں ایسی ہیں سال کا آخری دن ہو تو وہ رات 11 بجے کے بعد آتش بازی کا سامان لے کے، شراب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہی 12 بجتے ہیں، رات کے 12 بجے سوئی آگے چلتی ہے، وہ آتش بازی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ ہر قوم اپنے طریقے کے مطابق نئے سال کا آغاز کرتی ہے۔ ہمارا نیا سال قربانیوں کے ذکر سے ہوتا ہے۔
شہادتوں کے ذکر سے ہوتا ہے، اور شہادت حق کی خاطر قربانی دینے کا نام ہے، اللہ کی رضا کے لیے جان پیش کرنے کا نام۔ قربانی کا لفظ تو عام ہے، اور شہادت جو ہے یہ تو قربانی کی انتہا ہے کہ اپنی جان پیش کر دینا۔ ویسے قربانی کے لفظ میں مال کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، وطن کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، وقت کی قربانی بھی ہو سکتی ہے کہ وقت قربان کرنا یا مال قربان کرنا۔ قربانی کا لفظ تو بہت سارے معانی میں آتا ہے، اور شہادت حق کی خاطر اپنی جان پیش کر دینا۔ ہم سال کے آغاز میں قربانیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ سال کے آغاز میں ہی ہم یہ ارادہ کر لیں کہ پورا سال حق کے ساتھ گزاریں گے، اور حق کے ساتھ کے لیے کسی قسم کی قربانی دینی پڑی ہم قربانی دیں گے، حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہم سال کے شروع میں مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر نواسہ رسول شہزادہ گلگوں کعبہ نور نظر حضرت زہرا سرکار سید الشہداء امام عالی مقام کی شہادت اور شہداء کربلا کی شہادتیں بیان کرتے ہیں، تاکہ ہر سال کے شروع میں ہم تجدید بیعت کریں، تجدید بیعت کریں۔ سال کے شروع میں ان شہیدوں کے خون کا تذکرہ کر کے ہم تجدید بیعت کرتے ہیں کہ پورا سال حق کا ساتھ دیں گے، اور حق کی خاطر جو قربانی دینا پڑی ہم قربانی دیں گے، حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے سال کے شروع میں ہم قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے دوران بڑی مشہور آیت پڑھی ہے، آپ اکثر یہ آیت میلاد شریف کے دنوں میں سنتے ہیں۔ اس دفعہ حسن اتفاق ہے کہ محرم شریف اور سال کا آغاز یعنی سال کا پہلا مہینہ اگست میں آیا ہے، اور یہ سال کا پہلا جمعہ 13 اگست کو آیا ہے، تو کل کا جو دن ہے 14 اگست وہ کئی حوالوں سے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوگا، بالخصوص نئی نوجوان نسل کو۔ پرانے لوگ، بزرگ لوگ، نوجوان لوگ تو یقیناً واقف ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نظریاتی مملکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریہ بنیاد ہے، اس بنیاد پر یہ ملک کھڑا ہے، بنیاد ہٹا دیں تو عمارت گر جاتی ہے، اور اگر اس نظریے سے تعلق ختم ہو جائے تو پاکستان کے وجود کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور وہ نظریہ کون سا ہے جس پر یہ ملک کھڑے؟ میں نے آیت پڑھی، اللہ کریم نے سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں شانوں والا رسول بھیج دیا ہے۔ رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اب جو مقاصد ہیں حضور کی بعثت کے، ان میں ایک مقصد یہ بیان کیا کہ حضور اللہ کا قرآن پڑھ کے دنیا کو سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اگر رسول سے جڑے رہو گے تو اس کھلی گمراہی سے نکل آؤ گے، اور یہ مقام تمہیں مل جائے گا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نگاہ نبوت نے تمہیں پاک کیا، فیضان نبوت سے تمہیں پاکیزگی مل گئی،
اور اگر رسول کو چھوڑ دو گے، رسول سے دور ہو جاؤ گے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب لوگ اس رسول کے فیض سے محروم تھے، حضور نہیں آئے، قرآن نہیں آیا، تو اس وقت لوگ گمراہی میں تھے۔ آج بھی اگر حضور سے دور ہوں گے، قرآن کو چھوڑیں گے تو گمراہی میں پڑیں گے۔ بطور خاص جس لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور آئے ہیں۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے مقصد بعثت کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ۔ پاکستان تو اس دن ہی بن گیا تھا جس دن بابا فرید اجودھیا میں آئے تھے۔ پہلے وہ اجودھیا تھا، پھر اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یہ پاک پتن اور پاکستان میں فرق کتنا ہے؟ وہ بھی پاک سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی بس پتن اور ستان کا ہی فرق ہے۔ ستان فارسی کا لفظ ہے، قبرستان، گلستان، پاکستان، جہاں پھول ہوں وہاں گلستان، جہاں قبریں ہوں وہاں قبرستان، اور جہاں پاکیزگی ہو وہاں۔ بابا فرید آئے تو پہلے اجودھیا تھا، اللہ کا ولی آ گیا، ولی کا قدم لگ گیا، اب وہ کیا بن گیا؟ بابا صاحب کا عرس بھی ہے ان دنوں میں، اور بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے۔ پاکیزگی کی انتہا جہاں جا کے آخرت میں دو ہی جگہیں ہیں رہنے کی، ایک دوزخ ایک جنت، اور دوزخ پلیدوں کے لیے، جنت کوئی پلید جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت پاکیزگی کا گھر ہے، اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ محرم شریف میں 5 محرم کو دروازہ کھلتا ہے پاک پتن شریف، جسے بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بہت بڑے ولی ہیں نا، قطب الاقطاب ہیں، شیخ الشیوخ ہیں، بلکہ پاکستان میں سلسلہ چشتیہ کا مرکز، سب سے بڑی درگاہ سلسلہ چشتیہ کی پاک پتن شریف۔ بابا فرید تو بہت بڑے ولی ہیں نا۔ میں یہ کہتا ہوں ہر ولی کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے ذات کا کتا ہے پر بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ گیا ہے، اور ولی حضرت عیسیٰ کی امت کے ہیں، بنی اسرائیل کے ولی ہیں، ان کے دروازے پہ کتا بیٹھ گیا۔ قرآن نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ جو اپنے بازو پھیلا کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، غار کے اندر ولی کروٹ بدلتے ہیں، دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا بھی کروٹ بدل رہا ہے۔ اللہ نے اس کا کتا پن ختم کر دیا ہے، اچھوں کی صحبت نے اسے اچھا بنا دیا ہے۔ بلعم بن باورہ ایک عالم تھا، لیکن اس کے اندر نجاست تھی، اس نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا ترجیح دی، اس پر اللہ کی پھٹکار پڑی، اور قرآن نے اسے بیان کیا ہے کہ وہ ایک کتا ہے جو زبان کھولے ہوئے ہے اور ہلکا رہا ہے۔ پہلی امتوں کا وہ عالم جس کے پاس ظاہری علم تھا لیکن باطن پاک نہیں تھا، اس کا ذکر تو کتے کے انداز میں کیا ہے، اور جو تھا کتا پر بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ گیا، اس کا ذکر تعریف کے ساتھ کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے ذات کا کتا ہو پر بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کتے کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ قیامت کے دن بشکل انسانی جنت میں جائے گا۔ تو ہر ولی کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے، ہر ولی کا دروازہ، چاہے کوئی بہت بڑے ولی نہیں لیکن ہیں ولی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، پاک پتن میں جنتی دروازہ کیسے لگ گیا؟ جہاں گھر ہوگا وہیں دروازہ ہوگا۔ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، دروازہ پاک پتن میں کیسے لگ گیا؟ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جو رب ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ سکتا ہے، وہ ولیوں کے دروازے پہ بھی جنت۔
جو جواب آپ وہاں دیں گے نا کہ جنت ماں کے قدموں تلے آئی، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جو جواب آپ وہاں دیں گے وہی جواب ہم یہاں دیں گے کہ یہی مطلب ہے جنت ولیوں کے دروازے پر ہے۔ جو جواب آپ وہاں دیں گے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے اس کا مطلب خدمت ہے، ہم کہیں گے ولیوں کی خدمت سے بھی رب جنتی عطا فرماتا ہے۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں۔ ہم گناہگار ہیں پر شکر کرتے ہیں دل میں بابا فرید کی محبت ہے۔ ہم گناہگار ہیں پر شکر کرتے ہیں دل میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی محبت ہے۔ ہم گناہگار ہیں پر شکر کرتے ہیں دل میں حضور غوث اعظم کی محبت ہے۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے اپنے ولیوں کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذکر میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین تشریف لائے، اجودیہ کیا بن گیا؟ قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان تو اس دن ہی بن گیا تھا جب یہاں پہلا مسلمان آیا تھا۔ پاکستان اس دن ہی بن گیا تھا۔ نظریہ کیا ہے جس نظریے پہ یہ ملک قائم ہوا؟ وہ دو قومی نظریہ جو قائد اعظم نے پیش کیا تھا، اور اس سے پہلے علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اور علامہ اقبال سے پہلے مولانا حامد بدایونی، مولانا عبدالقدیر بدایونی، اور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، اور حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری، وہ یہ دو قومی نظریہ بیان کر چکے تھے۔ اور ان سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی، ان کی رگوں میں بھی فاروق اعظم کا خون تھا۔ انہوں نے علامہ اقبال اور قائد اعظم سے کئی سال پہلے، اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے، اور پھر جماعت علی شاہ صاحب، ان سب بزرگوں سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہمارے اوپر فرض ہے، شرعی فرض ہے کہ ہم اس ملک سے انگریزوں کو نکال کے یہاں اسلامی حکومت قائم کریں۔ تو جج نے فیصلہ کیا کہ انہیں گرفتار کر کے لائیں، انہیں سزا دی جائے گی۔ گرفتار کر کے آپ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو جو آپ کا وکیل تھا نا، کیمرے کا تو دور نہیں تھا، وکیل نے کہا حضرت یہ کوئی اور بابا جی ہیں جس کو پولیس پکڑ کے لے آئی ہے، یہ فضل حق خیر آبادی نہیں، ان کو چھوڑ دیں، اصل فضل حق خیر آبادی کو تلاش کریں۔ تو وہ تھے تو اصلی فضل حق، اور رگوں میں خون بھی فاروق اعظم کا تھا۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہا جج صاحب وکیل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجھے چھڑوانا چاہتا ہے، میں ہی فضل حق خیر آبادی، جو سزا دینی ہے دیں، یہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے حکومت کس سے لی تھی؟ یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سلطان ٹیپو ہو یا سلطان تیمور ہو، پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بہادر علی شاہ ظفر ہو، مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں۔ جس سے حکومت لی جائے واپس کس کو کرنی ہے؟ اسی کو کرنی ہے، لیکن ہمیں واپس نہیں کی گئی۔ چھینی مسلمانوں سے ہے اور واپس ہندوؤں کو کی ہے، مسلمانوں کو تھوڑا سا علاقہ دے دیا، اور یہ بھی بڑی جدوجہد کے بعد۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ یہ فتویٰ میں نے دیا ہے کہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہے اور اس ملک کو آزاد کروانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج ہم جمعۃ المبارک کے موقع پر 13 اگست 2021 ان تمام محسنین، قائدین اور ان تمام مسلمانوں کو جو چاہے گمنامی میں ہیں، تاریخ کی کسی کتاب میں ان کا نام بھی نہیں آیا، ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تحریک پاکستان کے تمام گمنام شہیدوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ چند ایک قائدین کے نام تو ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن کتنے بزرگ ایسے ہیں جن پر کتابیں نہیں لکھی گئیں، یا کتنے گمنام مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے دعائیں مانگی۔ کسی ماں نے بیٹا قربان کیا، کسی بہن کا بھائی شہید ہوا، کسی بیوی کا سہاگ اجڑ گیا۔ آج ہم ان تمام محسنین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ آزاد فضائیں ہمیں دلائی ہیں۔
اللہ ان سب کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہم نے یہ سمجھا آزادی آسانی سے ہی مل گئی ہے، دشمن نے پلیٹ میں رکھ کے یہ تحفہ نہیں ہمیں دے دیا، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینا پڑی ہیں۔ کیا قربانیوں کے بغیر ہی یہ ملک بن گیا ہے؟ قربانیاں دی، اور ہر طرح کی قربانیاں، کیونکہ میں کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں، اور آج محرم کا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ تشریح نہیں کر رہا، صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں ہر طرح کی قربانیاں دی گئیں، لیکن ہم بھول گئے، ہم قربانیوں کو بھول گئے، اس لیے ہم نے اپنے اسلاف کے اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ 14 اگست 1947 کو ہمیں منزل نہیں ملی، 74 سال ہو گئے ہیں، ہم آج بھی اس پاکستان کی تلاش میں ہیں جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کو دکھایا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں قبر اقبال سے، کیا ایسے پاکستان کا خواب آپ نے دیکھا تھا؟ ہم پوچھتے ہیں روح قائد سے، کیا آپ نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارا خواب نہیں تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد پہلی تقریر جو پشاور جا کے کی تھی، اس میں آپ نے فرمایا تھا ہمارے ملک کا معاشی نظام ہوگا تو اسلامی، تعلیمی نظام ہوگا تو اسلامی، ہم نے اسلام کے لیے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنا رہے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو اپنائیں گے اور پھر دنیا کو بتائیں گے، آؤ امن اور خوشحالی چاہتے ہو تو اسلام کو اپنا لو۔ روح قائد بھی آج مضطرب ہے، روح اقبال بھی مضطرب ہے، وہ اسلاف جنہوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان کے لیے، آج ان کی ارواح مضطرب ہیں کہ ہم نے کس لیے پاکستان بنایا اور تم نے اس کا حلیہ کیا بنا دیا۔ جو ملک قائد اعظم کے دور میں قائم ہوا تھا 1947 کو، آج وہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ یہ ملک نہیں قائد اعظم نے بنایا تھا، یہ اب ہے، اس کے 2 حصے ہو گئے ہیں، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ہے، مغربی پاکستان الگ ہے۔ ہم تو اس ملک کو ہی، زمینی سرحد کو ہی نہیں قائم رکھ سکے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں 74 سال ہو گئے ہیں چلتے ہوئے، ابھی وہ پاکستان نہیں آیا جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ اور 14 اگست 1947 یہ سفر کا آغاز تھا، 74 سالوں میں کشمیر آزاد کروا لی ہے، بلکہ 2 سال ہو گئے ہمارے مسلمان بھائی وہاں گھروں میں ہی قید ہیں۔ مطلقاً آزاد زندگی نہیں، تھوڑی بہت آزادی تو وہاں ہے، لیکن اس وقت وہاں ہندوؤں کا تسلط ہے کشمیر میں۔ ہم اس نظریے سے ہی منہ پھیر بیٹھے، جو ہمارے اسلاف نے نظریہ دیا تھا، ہم اس نظریے سے ہی منہ پھیر بیٹھے۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم خود بھی تجدید عہد وفا کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی اس کا سبق دیں گے، گھروں میں جا کر اپنی بیٹیوں بہنوں کو بھی، تاکہ وہ آگے اپنی اولادوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ پاکستان ایک مقصد کے لیے قائم ہوا تھا، ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز یوں بلند کریں کہ یہ کلمہ طیبہ کی آواز قبر اقبال تک جائے تو اقبال کی روح خوش ہو جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ عہد کیا تھا ہمارے اسلاف نے کہ ہم یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ حاصل کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا ہے۔ اور میرا اس بات پر ایمان ہے، پاکستان پہ میرے آقا کریم کی نگاہ کرم ہے۔ ہمارے اندر 1000 خامیاں ہیں، ہمارے اندر 1000 نقائص ہیں، پر اس ملک کا جو پرچم ہے اس کا رنگ گنبد خضرا سے ملتا ہے۔
پاکستان کے مسلمانوں میں ہزارہ خامیاں ہو سکتی ہیں، پر ان کی ایک خوبی ایسی ہے، ان کے اندر ایک صفت ایسی ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں وہ خوبی ان کو ممتاز کرتی ہے۔ پاکستانی مسلمانوں کو اپنی اولاد، اپنا مال اور اپنی جان سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کے غدار۔ اس لیے آپ دیکھیں گے علم الدین ہے تو وہ بھی اسی خطے سے، ناموس رسالت کی آواز اٹھتی ہے تو وہ بھی اسی خطے سے، اور 295 کا قانون ہے تو وہ بھی اسی ملک میں ہے۔ اقبال نے کہا اگر تم حضور سے وفا کرو گے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ تھوڑا وقت رہ گیا ہے مشکل کا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کی ہاں میں دنیا ہاں کرے گی اور پاکستان کی نا میں دنیا نہ کرے گی۔ پاکستان کو وہ مرکزیت حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ ریاست متحدہ اسلامیہ قائم ہوگی جس کا سہرا پاکستان کے سر سجے گا۔ انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہماری اولادیں دیکھیں یا ان کی اولادیں دیکھیں، پر یہ منظر ضرور انشاءاللہ قائم ہوگا حضور کی نگاہ کرم سے، اللہ کے خاص فضل سے کہ پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا۔ ہزارہ خامیوں کے باوجود اور ہزارہ معاشی مسائل کے باوجود اس ملک نے ایٹمی بم بنایا۔ عالم اسلام میں یہ پہلی ایٹمی طاقت ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے۔ مسائل ہر ملک کو ہی درپیش ہوتے ہیں، مشکلات ہر ملک کو ہی درپیش ہوتی ہیں، صرف آپ نے وہ مقصد پیش نظر رکھنا ہے تو حضور کی مدد ملتی رہے گی۔ کہ اس ملک کا نام کیا ہے؟ حضور کی بعثت کا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک کرنے آئے ہیں۔ کوئی ایسا قانون نہ بنانا اس ملک میں جو پلیدی والا قانون ہو۔ اگرچہ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے جس سے ہماری حکومتیں گزر رہی ہیں کہ جن بینکوں سے قرضہ لینا ہوتا ہے وہ اسلام کے خلاف قانون بنواتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا جو اس ملک کا خیر خواہ ہے وہ اسلام سے محبت کر رہا ہے، جو اس ملک کا دشمن ہے، جو اس ملک کے ساتھ بددیانت ہے وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے اسلاف کا جو وعدہ ہے اسے پورا کرنے کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کم از کم اپنے گھروں میں اور اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کریں گے، پاکستان سے وفا کریں گے۔ اس دفعہ آپ جھنڈے زیادہ لگانے کے بجائے اور زیادہ تر جو ہیں وہ دیگر جشن منانے کے بجائے اگر آپ شجرکاری کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک درخت لگا دیں کہ ملک سرسبز ہو جائے۔ ہر بشر دو شجر، دو ہاتھ ہے نا آپ کے، تو دو شجر لگا دیں، ہر بشر دو شجر، بس دو درختوں کا سوال ہے۔ وہ بیکاری بھیک مانگتے ہیں نا، ایک روٹی کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں 1 روپے کا سوال ہے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں سوال کر رہا ہوں، پاکستان کو سرسبز بنانے کے لیے بس 2 درختوں کا سوال ہے، ہر بشر 2 شجر۔ اگر 2 درخت آپ لگائیں گے، یہ درخت لگانا صدقہ جاری ہے، اگر کوئی اس کے نیچے بیٹھے گا اس سے فائدہ حاصل کرے گا، درخت لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ان دنوں میں بالخصوص کل، آج بھی ہم کریں گے، کل آپ بھی اپنے گھروں میں ان تمام شہیدوں کو ایصال ثواب کریں
تحریک پاکستان کے تمام کارکنوں کو ایصال ثواب کریں جن کی کوششوں سے یہ آزاد ملک ہمیں ملا ہے. شکرانے کے نفل پڑھیں، قرآن خوانی کریں اور ایصال ثواب کریں. 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تیسری بات جو سب سے اہم ترین بات ہے، قربانیوں کے ذکر سے ہم سال کا آغاز کرتے ہیں. میرے آقا کریم پاک کرنے کے لیے آئے. حضور نے کن کو پاک کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں. تو ہم سے کون مراد ہے؟ حضور نے صحابہ کو پاک کیا ہے. قرآن کہتا ہے نا حضور پاک کرنے آئے ہیں، تو جنہیں پاک کیا ہے نا حضور نے، انہیں ہی ہم صحابی کہتے ہیں. اہل بیت کی تو شان وراء الورا ہے، ان کے لیے پاکیزگی کی ایک الگ آیت موجود ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بھی خاص پاکیزگی عطا فرمائی اور حضور کے صحابہ کو بھی پاکیزگی عطا فرمائی. حضور نے انہیں پاک کیا ہے. ان دنوں میں بعض لوگ اہل بیت کا ذکر کر کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں حضور سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ تو ام المومنین نے جواب دیا حضور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ خاتون جنت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. سوال کس سے ہوا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سائل نے پوچھا حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ ام المومنین نے فرمایا مردوں میں حضور سب سے زیادہ مولا علی شیر خدا سے محبت کرتے ہیں. یہ حدیث ترمذی شریف میں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، بنت رسول سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ حضرت خاتون جنت نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے. حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ حضرت خاتون جنت نے فرمایا صدیق اکبر سے. اب مجھے بتائیں آپس میں ان کی دشمنیاں تھیں یا محبتیں تھیں؟ آپس میں ان کی محبت تھی، وہ شیر و شکر تھے. آج بعض لوگوں نے اس چیز کو مقصد بنا لیا ہے کہ ہم نے بس یہی بیان کرنا ہے کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے. حضور آئے ہیں پاک کرنے. حضور نے کتنے لوگوں کو پاک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف 3 لوگوں کو پاک کیا، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت مقداد. بس 3 کو پاک کیا ہے حضور. حضور کے وصال کے بعد یہ 3 مسلمان تھے. حضور نے 23 سال محنت فرمائی، جنگیں لڑیں، اور آج کوئی کہ صرف 3 لوگوں کو حضور نے پاک کیا ہے. قرآن کا ہی انکار کر دیا. کتنی آیتیں ایسی ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور آج کل بعض لوگوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ صحابہ اور آل بیت کی دشمنیاں ثابت کر رہے ہیں. جو یہ عقیدہ رکھے ایمان خراب، جو یہ عقیدہ رکھے وہ اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ ملکی امن کو خراب کر رہا ہے. آل سنت کا عقیدہ کتنا سچا اور سچا ہے. رحماء بینہم، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک روایت کی ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت. یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر، کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب دوسری طرف دیکھیں مولا علی نے کیا شان ان کی بیان کی. حدیث کی کتاب ہے کنز العمال. اس حدیث کی کتاب کے مصنف علامہ علی بن حسام الدین متقی برہان پوری
مکہ شریف میں ان کا مزار ہے، جنت مالا میں، جو مکہ شریف کا مشہور قبرستان ہے وہاں ان کا مزار ہے۔ حضرت علی بن حسام الدین برہان پوری، کنز العمال میں حدیث نمبر 36106، مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، عالم ارواح میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روح صدیق اکبر کو دیکھا، روح فاروق اعظم کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ یہ دو بندے میری امت میں پیدا کر دیں۔ کنز العمال میں حدیث ہے، مولا علی روایت کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی روحوں کو دیکھا، یا اللہ یہ دو میری امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ دونوں میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ حضرت مولا علی شان بیان کرتے ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم کی، صدیق اکبر فاروق اعظم شان بیان کرتے ہیں مولا علی کی، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کا دربار لگا ہے، کچھ لوگ دوسرے علاقوں سے آئے بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، عبداللہ بن عمر گھر اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں مشاورت ہو رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا باہر چلے جاؤ اور دروازے پہ انتظار کرو، جب تک میں اجازت نہ دوں اندر نہ آنا۔ یہ خلیفہ کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عمر باہر چلے گئے، اب دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے، انہیں بھی کوئی کام تھا امیر المومنین سے۔ پوچھا عبداللہ بن عمر آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اندر کوئی مشاورت ہو رہی ہے اور مجھے امیر المومنین نے باہر بھیج دیا ہے کہ تم دروازے پہ کھڑے رہو، جب تک میں اجازت نہ دوں اندر نہیں آنا۔ امام حسن نے سوچا انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو لہٰذا مجھے چاہیے میں بھی اجازت نہ مانگوں نہ جاؤں، وہ وہیں سے واپس پلٹے۔ کسی نے اندر جا کے آپ کو بتایا کہ امام حسن آئے تھے اور دروازے سے واپس پلٹ گئے ہیں۔ مشاورت ہو رہی تھی، حضرت فاروق اعظم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا جاؤ دوڑ کے امام حسن کو بلا کے لاؤ، جاؤ دوڑ کے نواسہ رسول کو بلا کے لاؤ۔ غلام گیا، امام حسن کو بلایا، آپ واپس آئے، جو ہی آپ اس حجرے میں اس کمرے میں داخل ہوئے، فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور سوال کیا جب آپ دروازے تک آ گئے تو واپس کیوں چلے گئے؟ اندر تشریف لے آتے۔ امام حسن نے فرمایا میں اس لیے واپس چلا گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے تو باہر کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں دی گئی لہٰذا میں باہر کھڑا ہوں۔ میں نے سوچا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو میں بھی اجازت نہ لوں، میں بھی یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ اب دل تھام کے سنے فاروق اعظم نے جواب کیا دیا ہے، فرمایا وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا وہ تو عمر کا بیٹا ہے جسے میں نے دروازے پہ کھڑا کیا ہے، آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی یاد رکھیں میرے دروازے پہ آ کر آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر اجازت کے ہی عمر کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، آپ بغیر اجازت کے ہی میرے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ وہ محبت تھی جو صحابہ اکرام اہل بیت اعظام سے کرتے تھے۔ 2-3 دن گزر جاتے ملاقات نہ ہوتی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم خود چلے جاتے دروازہ مرتضوی پر، مولا علی شیر خدا پوچھتے امیر المومنین کدھر آئے ہیں، فاروق اعظم کدھر تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے میں تصویر مصطفیٰ دیکھنے کے لیے آیا۔ کیا دیکھنے آیا ہو؟ یہ کون سی تصویر مصطفیٰ ہے جو مولا علی کے گھر میں تھی؟ یہ کون سی تصویر مصطفیٰ ہے جسے دیکھنے کے لیے خود فاروق اعظم چل کے آتے ہیں؟ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر والراس والحسین فیما اسفل ذالک، سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے
کھڑے ہوتے تھے تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے لکھا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ کیا میں اور آپ حضور کی سنتیں پوری کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں سنت کے مطابق، امامہ شریف باندھ سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی انگلیوں کی شکل بھی حضور کے دست پاک کی طرح کر سکتے ہیں؟ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے ہم شکل پیمبر بنائے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، مومن ہی ان سے محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں ان کی سچی محبت ہے ان کی محبت کلید جنت ہے۔ آج میں نے صرف چند ایک فضائل بیان کیا، آئندہ جمعۃ المبارک 11 محرم کو انشاءاللہ واقعہ کربلا بیان کروں گا۔ انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔